دوسرا ان کے مقابلہ میں فرعون اور ان کے بلائے گئے جادوگر، ان کے وزراء اور بڑے بڑے لوگ ہیں، اور آپ دیکھنے کے لیے تیار ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ جادوگروں نے جب اپنا کھیل کھیلا، رسیوں کو بچھایا، لاٹھیوں کو پھینکا اور ان میں حرکت پیدا کی، اور وہ حرکت دراصل لوگوں کی نظروں پر جادو کیا گیا تھا، اس وجہ سے ان کو نظر آ رہی تھی۔ تو عوام الناس تو اشش کر اٹھے کہ واہ، ہمارا فرعون جیتے گا اور ہمارے جادوگر جیتیں گے۔ لیکن جادوگروں نے جب اس حقیقت کو سمجھا کہ ہم نے تو لوگوں کو دراصل بیوقوف بنایا ہے، ہمارا تو یہ تماشا اور شوبدہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی ہے وہ تو حقیقت میں سانپ بنی ہے اور حقیقت میں ان کو نگل گئی ہے۔ یہ بات فرعون کو در حقیقت سمجھ آ گئی تھی، لیکن فرعون تو اڑا ہوا تھا ضد پر۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے بعد اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا جائے تو لوگ کہیں گے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہی بادشاہ ہونا چاہیے، تمہاری بادشاہت کس چیز کی ہے؟ تم جو کہتے ہو میں رب ہوں، تم تو کوئی رب نہ ہوئے، رب تو وہ ہے جس کی طرف پھر موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ لہذا فرعون کو تو یہ خطرہ تھا، اس لیے وہ بات نہیں مانتا تھا۔ فرعون نے جا کر آخر میں جب وہ غرق ہونے لگا اس بات کا اقرار کیا نا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو وہاں پر اظہار کیوں کیا؟ چونکہ اب اظہار کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ بات سمجھ بہت پہلے آ چکی تھی، لیکن مسئلہ اقتدار اور قوت کا تھا کہ وہ جاتی رہے گی۔ بہرحال جادوگروں کو یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو مان لیا، اور انہوں نے فرعون کے سامنے بھرے میدان میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اب سارے لوگ موجود ہیں، فرعون موجود ہے، اور جنہوں نے مقابلہ کرنا تھا جادوگر، انہوں نے سجدہ کر لیا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کا صاف مطلب کیا تھا کہ فرعون ہار گیا اور موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ تو اب یہ فرعون غصے میں تلملا اٹھا، بھڑک گیا، جذباتی ہو گیا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، جس بات سے یہ ڈر رہا تھا وہی کام ہو گیا کہ اب سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اور وہ جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو سچا ماننے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ فرعون تیرا نظریہ، تیرا عقیدہ غلط ہے، موسیٰ علیہ السلام صحیح ہے۔ یہ صاف اس کا نتیجہ تھا۔ تو اب عوام پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوں گے نا۔ اب ایسے مواقع پہ آ کر کوئی نہ نعرہ بلند کرنا ہوتا ہے، کوئی جملہ بولنا ہوتا ہے، کوئی بیانیہ دینا ہوتا ہے، تاکہ حق کی طرف جاتے ہوئے عوام کو روکا جائے۔ تو فرعون نے یہاں پر ایک جملہ بولا اور بیانیہ دیا، کہا موسیٰ علیہ السلام جیتے نہیں ہیں، جادوگر جیتے نہیں ہیں، در حقیقت مسئلہ یہ ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ان جادوگروں کے بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان جادوگروں کے گرو ہیں اور یہ ان کے چیلے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آئی، تو یہ تو انہوں نے کھیل کھیلا میرے خلاف کہ سب جمع ہو کر وہاں فرعون کے دربار میں جائیں گے اور پھر تم ایسے کرنا اور ایسے کرنا، ہم ہار جائیں گے تم جیت جاؤ گے۔ یہ تو ان کی ملی بھگت تھی۔ اب اس سے جو عام عوام ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے بہک جاتے ہیں، اچھا حقیقت یہ ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے حکمرانوں کو آپ دیکھیں گے، حکمران کسی دور کے ہوں، وہ بیانیے بڑے بدلتے ہیں، بیانات بڑے دیتے ہیں، اور ان کے بیانات ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عوام پاگل ہوتے، بدھو بنتے۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام اس میدان میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، جادوگر ان کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کر دیا، سجدہ کر دیا۔ اب فرعون کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اب فرعون نے معاملے کو سنبھالنے کے لیے ایک تو یہ بیان دیا کہ موسیٰ ان کا بڑا ہے اور یہ اس کے
شاگرد ہے۔ دوسرا، انہوں نے جادوگروں کے خلاف جادوگروں کو سزا دینے کا اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے نا، تو دیکھو میں ان کا اب کرتا کیا ہوں۔ یعنی اب انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا، اتنی سزا دی جائے گی، اتنی سزا دی جائے گی، دیکھنے والے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا لیں، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے کہ اگر ہم بھی ایمان لائے اور فرعون کا ساتھ چھوڑا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، لہذا وہ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں اور ایمان نہ لائیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، یہاں پر سمجھ لو دھیان سے، انسان کے اندر نا اگر ایمان اگر اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اس کے اندر آ جائے، پیدا ہو جائے، تو ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے سامنے حقیقت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، اسے ہر چیز کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، ہر چیز بالکل واضح ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہے جب ایمان کسی شخص میں پوری حقیقت کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اور پھر یاد رکھو، پھر انسان نہیں بولتا، انسان کا ایمان بولتا ہے، اور ایمان اسے سہارا دیتا ہے، ایمان اس کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے، ایمان سارے ڈر اور خوف دور کر دیتا ہے، ایمان حق اور حقیقت کو واضح کر دیتا ہے۔ تو جب انسان کو حق اور حقیقت سمجھ آ جائے، پھر وہ بھلا باطل سے کیوں ڈرے گا؟ پھر مقابلہ ہو جاتا ہے ایمان کا اور مادیت کا۔ ایک طرف ایمانی قوت ہے، دوسری طرف مادی قوت ہے، ایک طرف شخصیت ہے، ایک طرف دلیل کھڑی ہے۔ اب مادیت کا اور ایمان کا مقابلہ چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف مادیت، مال، دولت، روپیہ، پیسہ، عہدہ، منصب، اس کے لیے لوگ سب کچھ کر لیں گے، اور ایک طرف ایمان ہے۔ ایمان والا شخص نہ مال کی طرف دیکھتا ہے، نہ عہدے کی طرف دیکھتا ہے، نہ منصب کی طرف دیکھتا ہے، نہ دنیاوی اغراض و مقاصد کی طرف دیکھتا ہے، وہ براہ راست آخرت کو دیکھتا ہے، پل صراط کو دیکھتا ہے، حوض کوثر کو دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظر میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو مادہ پرست آدمی ہوتا ہے وہ صرف دنیاوی مفاد کو، تھوڑے سے دنیاوی لالچ کو دیکھتا ہے۔ تو کہاں یہ ایمان والا، اس کی سوچ کتنی بلند ہوتی ہے، اور کہاں یہ دنیا پرست، اس کی سوچ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک اصول کی بات سن لو، بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی دنیا کو خراب کرتے ہیں، دنیا میں نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ دنیا خراب کریں گے، آخرت کو سنواریں گے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو آخرت کو خراب کریں گے اور دنیا سنواریں گے۔ یہ دو نظریات ہیں، بتائیے ہم کس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ایک ہے دنیا خراب ہوگی، سچ بولو گے مصیبت آئے گی، سچ کا ساتھ دو گے پریشانی آئے گی، لوگ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، جیسا کہ لمبی تاریخ چلتی آ رہی ہے۔ مکہ المکرمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر کھڑے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، بتائیے ساتھ دیا جائے نہ دیا جائے؟ اور ساتھ دینے والے کو ملے گا کیا؟ ساتھ دینے والوں کو ملے گا نہیں، بلکہ وقتی طور پر تو ان سے بہت کچھ چھن جائے گا، جیسا کہ اس واقعے میں بھی دیکھو۔ اگر یہ جادوگر فرعون کا ساتھ دے، کچھ ملے گا نا؟ فرعون نے وعدہ کیا ہوا تھا نا، بات طے ہوئی تھی نا، میں تمہیں اپنا قریبی بناؤں گا، نوازوں گا، عہدے منصب دوں گا، مال و دولت دوں گا، عزت و اکرام ملے گا، شاہی پروٹوکول ملے گا، اگر تم میرے ساتھ کھڑے رہو گے۔ یہ مادیت ہے۔ اچھا دوسری طرف اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہو تو کیا ہے؟ نہ مال، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ منصب، بلکہ تم میرے دشمن بنو گے، اور جب تم میرے دشمن بن جاؤ گے پھر میں تمہیں دشمنی کا مزہ چکھاؤں گا۔ مطلب کیا؟ تمہارا گھر چھینوں گا،
اولاد چھینوں گا، مال چھینوں گا، اقتدار چھینوں گا، سزائیں دوں گا، حتیٰ کہ تم سے تمہاری جان تک چھین لوں گا۔ فیصلہ کرو، دنیا بنانی ہے کہ آخرت؟ دنیا چاہیے کہ آخرت؟ ایک چیز نے خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں دنیا کو خراب کر کے آخرت بنائیں گے، بعض لوگ وہ ہیں جو آخرت کو خراب کریں گے دنیا کو بنائیں گے۔ ایک چیز نے خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ جتنے مرضی عقل مند، دور اندیش، سمجھدار بن جاؤ، ایک چیز کا نقصان ہوگا، اللہ تمہارا امتحان لے گا، آزمائش سے تم کو گزرنا پڑے گا، بعد میں اللہ پاک تمہیں اپنی رحمت سے نواز دے، وہ انعام کے طور پر اللہ نوازے گا، وقتی طور پر تم سے چھینا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اندازہ لگائیے، سب سے مقدس جگہ مکہ، کعبۃ اللہ، نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا نا، ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ کہاں جاؤ؟ مدینہ جاؤ۔ جب صحابہ کرام یہاں سے مدینہ گئے، گھر یہاں رہ گئے، زمینیں یہاں رہ گئی، جائیداد یہاں رہ گئی، بیوی بچے چھین لیے گئے، سب کچھ چھین لیا گیا، تنے تنہا گئے، ہوا نا نقصان؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے شرف دیا، عظمت عطا فرمائی، خوش اللہ تعالیٰ ہوا، جنت کی بشارتیں نازل ہوئی۔ کیا فرمایا کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایک مٹھی جو خرچ کیے، ان کے ایک مٹھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں احد پہاڑ سونا خرچ کر دینے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک مٹھی جو خرچ کی، اس کا ثواب ملے گا کتنا؟ احد پہاڑ سونا بھی بعد میں خرچ کر دیا جائے، اس سے زیادہ ثواب ملے گا ایک مٹھی جو کا۔ کیوں؟ ابتدائی دور تھا، آزمائش کا دور تھا۔ تو اس کا مطلب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فیصلہ کیا، دنیا جاتی ہے تو جائے، آخرت نہ جائے، دنیا برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، آخرت سنور جائے، آخرت برباد نہ ہو، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ جادوگر جو تھے، جو بھی تھوڑا عرصہ پہلے فرعون کے ساتھ تھے، کافر تھے، اب وہ حقیقت کو سمجھ گئے، اب ان کے سامنے دو رستے ہیں، حقیقت کو جان کر یا تو فرعون کے ساتھ جڑے رہے اور مزے لوٹیں، زندگی گزاریں، مال و دولت ملے، پروٹوکول ملے، سب کچھ ملے، لیکن آخرت کیا ہو جائے گی؟ تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے دنیا میں مشقت اٹھائیں، پریشانی اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں، اپنے آپ کو امتحان میں ڈالیں اور حق بات کا اظہار کریں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے، ہر چیز برداشت کریں۔ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے نا، یہی واقعہ جادوگروں کا ایمان لانا، فرعون کا بھڑکنا، صدا کا اعلان کرنا، یہ کم از کم 3 جگہ تو قرآن پاک میں اب میں نے پڑھا ہے۔ ایک تو سورہ طٰہٰ میں، سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں، 3 جگہ پر آیا۔ اب ان جادوگروں کا یہ واقعہ 3 جگہ قرآن پاک میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہم ایمان والے اس کو سنیں، ہم اس کو سمجھیں اور ہم بھی اپنا ایمان مضبوط کریں اور اپنے ایمان کے ساتھ مادی قوت کو شکست دیں، اور جو باطل پر لوگ یہاں پر کھڑے ہیں ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں، جیسا کہ ان جادوگروں نے فرعون کی فرعونیت کو للکارا۔ ہر دور میں فرعون ہوتے ہیں، ہر دور کا فرعون ہوتا ہے، تو ہر دور کے فرعون کو ٹکر دینا، اس کا مقابلہ کرنا، ایمان کے ساتھ اس کے مقابلہ میں کھڑے ہونا، اس کو شکست دینا، یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کسی بھی دور کا کوئی بھی فرعون ہو، اس کے سامنے ایمان والے ایسے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں جیسے اس فرعون کے سامنے جادوگر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دراصل کیسا ایمان ہے؟ یہ چند لمحوں کا ایمان۔ فرعون کے سامنے ڈٹ گیا، بندے نہیں ڈٹے، ایمان کھڑا ہوا ہے، بندے نہیں بول رہے، ایمان بول رہا ہے۔ تو اب یہ چند لمحوں کا ایمان اتنا مضبوط، اور اس کے مقابلہ میں ہمارا ایمان کتنا پرانا ہے، کتنے روزے رکھے، کتنے مصلے سنے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی دفعہ حج کیا، ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ایسا ایمان نہیں بنتا کہ باطل کے سامنے ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں
اور اپنی جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور مادیت کو پاؤں تلے رون دے اور روحانیت اور ایمانیت کو ہم وہ ترجیح دیں، اس کو فوقیت دیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ایک وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے نا وہ روایتی ایمان ہے، بغیر علم کے ایمان ہے، بغیر مشاہدے کے ایمان ہے، بغیر سمجھ کے ایمان ہے۔ ہم تو صرف اس لیے ایمان والے ہیں چونکہ ہم ایمان والے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی مثال پہلے میں نے ایک بیان کی تھی، آج پھر اس کو دہراتا ہوں۔ بتائیے اگر ایک بچہ ایسے خاندان میں پیدا ہو جس خاندان میں اس کا باپ ڈاکٹر، اس کی ماں ڈاکٹر، اس کا دادا ڈاکٹر، اس کے چچا ڈاکٹر، اس کے خالو ڈاکٹر، اس کے پھوپھا ڈاکٹر، ڈاکٹروں کا خاندان، یہ بچہ اس خاندان میں پیدا ہوا۔ اب اس نے میڈیکل کی تعلیم نہیں حاصل کی، ایف ایس سی اس نے سائنس کے ساتھ ایف ایس سی نہیں کی، اس نے 4 سالہ MBBS کا کورس نہیں کیا اس نے، لیکن یہ شخص کہتا میں بھی ڈاکٹر ہوں۔ کیوں؟ میرا باپ ڈاکٹر ہے، ماں ڈاکٹر ہے، خاندان ڈاکٹر ہے، ہم اسے ڈاکٹر مان لیتے، مانیں گے ڈاکٹر اسے؟ ہم کہتے نہیں بھائی تم ڈاکٹر کا بیٹا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے تو نے تعلیم حاصل نہیں کی، تو تعلیم حاصل نہیں کی تو ڈاکٹر نہیں، تو ہم اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا، اب اسی مثال کو دوسری طرف لاؤ، مطلب یہ نکلا علم حاصل کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک علم حاصل نہ کرے۔ اچھا، اب ایک بندہ ایسے ہی باپ مسلمان، دادا پردادا چچا تایا خاندان مسلمان ہے، ایک بچہ اس میں پیدا ہوا، جب پیدا ہوا اس نے مسلمان ہونے کی تعلیم حاصل نہیں کی، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، علم نہیں حاصل کی۔ اچھا، اب اس کو کیا کہیں؟ کیا کہیں اسے؟ وہ تو کہتا میں خود مسلمان ہوں اور اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں، علم تو حاصل نہیں کیا، باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا۔ میں نے تو پوچھا ہے، بہت سارے بھائیوں سے پوچھا، بتاؤ ابھی آج تک تم نے ایمان پر کوئی کتاب پڑھی، اسلام پر کوئی کتاب پڑھی، توحید کیا ہے سمجھا ہے، شرک کیا ہے سمجھا ہے، کن کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اسلام ٹوٹ جاتا ہے، نواقض ایمان کیا ہے، نواقض اسلام کیا ہے، پڑھا ہے؟ یہ اس کی مثال ایسی، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اب اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا، اونٹ کا گوشت کھایا، نماز پڑھنے آ گیا، نماز پڑھ لی، گھر چلا گیا۔ اب بتاؤ اس کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ وہ تو پڑھ کر چلا گیا، وہ تو کہہ رہا میں نماز پڑھایا ہوں، لیکن اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا، اور اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا مطلب وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب اگر جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ کام کر بھی لے گا اور سمجھے گا میرا وضو صحیح ہے، لہذا نماز پڑھ لے گا وہ۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی ایمان، بالکل ایمان تو ہے لیکن ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں بھی ہیں، نواقض ایمان بھی ہیں۔ بتائے وہ کون کون سے؟ پوچھ کے دیکھو، 100 میں سے شاید 1-2 بندے بتائے کن چیزوں سے ایمان ٹوٹتا ہے۔ تو ایمان کو جامد چیز نہیں ہے، ایمان بنتا بھی ارکان سے ہے اور ایمان ٹوٹتا بھی کچھ بولوں سے، کچھ کاموں سے ایمان ٹوٹ بھی جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ایمان ہمارے پاس ہے پتہ نہیں کیسا ہے، آدھا ادھورا، ناقص، ٹوٹا ہوا، بے ربط، بے جوڑ سا ایمان ہے۔ اسی لیے تو ہمارا ایمان ہمیں استقامت نہیں دیتا، ہمارا ایمان ہمیں کھڑا نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہمیں مضبوط نہیں کرتا۔ اس ایمان کے ساتھ ہم مادیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسلمان ہی ہوتا ہے، ایمان والا ہی ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے،
لیکن وہ غلط کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے چند پیسے لے کر. اس کو 1,00,000 2,00,000 روپے دو، وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. حالانکہ اس کو پتا ہے پیسے لینے بھی غلط ہے اور جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ بھی غلط ہے، میں جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہوں. لیکن اسے کیا نظر آ رہے ہیں؟ لاکھوں روپے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب لاکھوں روپے جیت گئے، ایمان ہار گیا. پھر یہ کیسا ایمان ہے جو پیسوں کی چمک دمک سے ہار جائے؟ یہی معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت. ہم ہیں مسلمان، لیکن ذرا سی مادیت، سونے کی چمک اور کھنک نظر آئے تو ہمارا ایمان جواب دے جاتا ہے، ایمان ہار جاتا ہے. اس لیے معاشرے میں برائی غالب ہے، برائی سر چڑھ کر بول رہی ہے اور ایمان دبا ہوا ہے. آئیے یہ چند لمحوں کے ایمان والے جنہوں نے پوری بصیرت کے ساتھ ایمان حاصل کیا، اس کا علم حاصل کیا، حقیقت ان کے اندر چلی گئی. جب ایمان کی حقیقت ان کے اندر چلی گئی، انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، حقیقت سمجھ آ گئی. اب سامنے بھلے فرعون کھڑا ہے، فرعون کو ان کا ایمان للکار دے گا. فرعون کی فرعونیت کو وہ ان کا ایمان خاطر میں نہیں لائے گا. آئیے فرعون نے کیا کہا اور انہوں نے کیا جواب دیا. قال، فرعون نے کہا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان لے آئے. اس نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، پھر بات یہی ہے کہ تمہارا بڑا ہے، تم اس کے چھوٹے ہو، اس نے تمہیں جادو سکھایا، تمہارا گرو ہے. اب صدا سنو، کیا صدا ملے گی؟ کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور ایمان لانے والوں اور موسیٰ و ہارون کے رب کو ماننے والوں، سجدہ کرنے والوں، مجھے چھوڑ کر اس کی جماعت میں چلے جانے والوں، سنو اب تمہیں صدا کیا ملے گی. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں ٹانگ کاٹوں گا، اور یہ سزا دینے سے کوئی روک نہیں سکتا. سنو صدا، کاٹوں گا اور اس کے بعد کیا کروں گا؟ ایسا نہیں ہے کاٹ کے تمہیں تمہارے خاندان والوں کے سپرد کر دوں گا، نہیں. اس کے بعد اعلان سنو، کہنے لگا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور پھر تمہیں میں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دوں گا. ایک ہوتی ہے پھانسی، ایک ہوتی ہے سولی. ہم پھانسی اور سولی کو ایک معنی میں سمجھتے نہیں. پھانسی تو یہ ہے نا، گلے میں رسہ ڈالو، بندہ لٹکا دو، من کا ٹوٹ جائے گا، بندہ ختم ہو جائے گا. یہ تو بڑی آسان موت ہے. سلیب کیا ہوتی ہے؟ سلیب یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑی ساری لکڑی لی جاتی ہے، ایسے اس کو جوڑا جاتا ہے، اور یہ لمبی ہوتی ہے تقریباً، فرض کر لو ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے تو یہ کم از کم کوئی 12 فٹ اونچی ہوگی. ایسے لکڑی، ایک ایسے لکڑی بڑی اور ایک اس کے ساتھ جوڑ دی، پھر اس آدمی کو نا اس پر لٹا دیتے ہیں، ایسے لٹا دیا. اب یہاں پر کیل ٹھوکتے ہیں، ہتھیلی پہ کیل ٹھوکا، نیچے سے کیل اس میں سے گزر کے لکڑی میں جائے گا، اور یہاں پھر یہ سب کیل ٹھوکے جائیں گے ہاتھوں پہ، پھر جسم پہ یہاں ٹھوکے، نیچے لکڑی ہے نا تو یہاں کیل ٹھوکا جائے گا، جسم سے پار ہو جائے، ٹھوک ٹھوک کے نیچے لکڑی میں گھس جائے، اور پھر پاؤں میں کیل ٹھوکے جائیں گے. اچھا، اب پھر اس لکڑی کو، اب یہ بندہ تڑپ رہا ہے، زخمی ہو چکا ہے، اب ایک گڑھا کھودا جائے گا، اب 1 2 فٹ کتنا، اور اس میں اس ایسے بڑی لکڑی کو بندہ جس پہ ایسے اٹکا ہوا ہے اس کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیں گے ایسے. اب وہ بندہ اس پر سسک سسک کر مرے گا. وہاں بندے بٹھائے جائیں گے، کوئی بندہ اس کو اتار نہیں سکتا، کوئی اس کو پانی نہیں پلا سکتا، کچھ نہیں، اور دھوپ میں کھڑا کیا جائے گا. اب یہ بندہ سسک سسک کر مرے گا. اس کو کہتے ہیں سلیب دینا. اس نے کہا پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، پھر اس کے بعد کھجور کے تنوں کے ساتھ تمہیں سلیب دوں گا، یعنی تمہاری لاشیں لٹکا دوں گا، اور یہ لٹکی رہیں گی، ان کو کوئی اتار نہیں سکے گا، تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا. اب بتائیے، یہ صدا کا اعلان ہو چکا ہے، اب بھی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں کہ چھوڑ دیں؟ دیکھو فرعون کے ساتھ رہیں گے، مال دولت روپیہ پیسہ عہدہ منصب وہ سب ملے گا جس کی آج ایک انسان کو ضرورت ہے.
اچھی زندگی گزرے گی، عیش و آرام والی زندگی گزرے گی۔ یہ ہے فرعون کا ساتھ دینے کا نتیجہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ مال، نہ دولت، نہ عہدہ، نہ منصب، نہ سکون، الٹی تکلیفیں ہی تکلیفیں، جسم کے ٹکڑے کیے جائیں گے، کیل ٹھوکے جائیں گے اور لٹکا دیا جائے گا کھجور کے تنوں کے ساتھ کہ تڑپ تڑپ کے مر جاؤ۔ اب اس وقت کے لحاظ سے سوچو، جو لوگ فرعون کے لوگ ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ ان جادوگروں کو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، غلط کیا۔ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہم نہ سوچیں، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ سوچ رہے ہوں گے نعوذ باللہ یہ جادوگر بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، نادان ہیں، یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا مار رہے، ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں بات سمجھ بھی آ گئی خاموشی رہ جاتے۔ یہ بہادری دکھانے کی کیا ضرورت تھی کہ موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لے آئے، جس کا مطلب یہ تھا فرعون تو غلط ہے، تو رب نہیں ہے، تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم تیرا جھوٹا ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے سچا ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اتنی بہادری دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگ یہ کہیں گے اور یہی آج کہیں گے، آج بھی یہی کہیں گے، حق کا ساتھ دو۔ حق کا ساتھ دینے سے ہو سکتا ہے جیل میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے برادری خلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے یار دوست چھوڑ دیں، لوگ تانے دیں گے۔ کیا کہیں گے لوگ؟ بیوقوف تھا، سمجھ نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں کس موقع پہ کون سی بات کرنی چاہیے تھی، چپ رہ جاتا، خاموش رہتا۔ میں بھی تو خاموش رہا نا، بتائیے۔ اور جب حق ہر طرف سے باطل کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، جھوٹ کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، شرک کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، بدعت کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں، اور ایک بندہ حق اور حقیقت کو جانتا ہو، بتائیے اس کو اس وقت حق کے لیے زبان کھولنی چاہیے کہ نہیں؟ اور حق بھی چاہتا ہے آج میرے لیے لوگ بولیں، میرے لیے لوگ کھڑے ہو، میرے لیے لوگ قربانی دیں، میرے لیے لوگ شہادتیں پیش کریں، میرے لیے لوگ جیلوں میں جائیں اور دنیا کو دکھائیں۔ اگر باطل والے باطل کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں تو حق والے بھی حق کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اور ایسے دیوانوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آسمان پر بیٹھا فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ یہ ہے میرے بندے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ضرورت ہے آج کی، کھڑا ہونا ہے۔ حق پکار رہا ہے، قرآن پکار رہا ہے، اللہ کا دین پکار رہا ہے۔ مادیت چڑھتی جا رہی ہے، مادیت پھیلتی جا رہی ہے، مادیت مسلمان نوجوانوں کو نگلتی جا رہی ہے، اپنے دام اسیر میں ان کو پھنساتی چلی جا رہی ہے، اور حق کھڑا دیکھ رہا ہے کہ میری بات کو بھی کوئی سنتا ہے یا؟ اس لیے حق سکڑ گیا، حق مسجدوں تک محدود ہو گیا، اور باطل دندناتا پھرتا ہے بازاروں میں، اداروں میں، کھیلوں میں، گلیوں میں، شادیوں میں، بیاہوں میں، تجارت میں، معاش معیشت میں، ہر جگہ تمہیں باطل نظر آئے گا۔ حق تو کہیں ٹاواں ٹاواں نظر آتا ہے۔ جمعے کو نظر آ گیا، کوئی اذان ہو گئی، بس، اور کچھ حق نظر نہیں آتا۔ تو کیا حق نہیں چاہتا کہ میرے ماننے والے میدان میں آئے، کریں مقابلہ؟ حق دعوت دیتا ہے، آؤ جو میرے ماننے والے ہیں، میری پکار پر لبیک کہو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ صف بندی ہو جائے۔ باطل والے یہ ہیں، حق والے یہ ہیں۔ سوچ سمجھ کے آنا، قربانی دینی پڑے گی، کوڑے کھانے پڑیں گے، جیلوں میں ڈالا جائے گا، پھانسیوں پہ لٹکنا پڑے گا، مال و دولت چھینا جائے گا، تمہارا جسم چھیدا اور زخمی کیا جائے گا۔ اگر برداشت کرتے ہیں تو آؤ، نہیں کر سکتے تو مت آؤ۔ تو فرمایا، فرعون کہنے لگا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں سمجھ آ جائے گی سخت عذاب دینے والا کون ہے۔ تم نے تماشا سمجھا ہوا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو میرا ساتھ چھوڑ کر موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے اور میں تمہیں جانے دوں گا؟ اتنا آسان ہے یہ؟ آسان نہیں ہے، میں تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا۔ اب یہ تو فرعون نے دھمکی لگا دی، اب ایمان والوں کے بول سنو ذرا۔ کیا مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، گھر کی طرف دیکھا، بچوں کی طرف دیکھا، عہدے منصب کی طرف دیکھا، مستقبل کی طرف دیکھا، اور یہ سارے مسائل جو آج ہمیں درپیش ہیں، یہی مسائل ان کے سامنے تھے۔
ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، جسم بھی ہے۔ ان کا جسم کوئی لوہے کا تھوڑا بنا تھا، یہی گوشت کا جسم ہے، کیل اس میں ٹھوکا جائے گا، تکلیف انہیں بھی ہوگی۔ لیکن ایمان کی ڈیمانڈ کیا تھی، ایمان کا مطالبہ کیا تھا اس وقت؟ تو کہا ہے، انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون جو ہمارے پاس حق کی واضح دلیلیں آ گئی ہیں نا، ان کے آ جانے کے بعد ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، تو ہمارا مطلوب اور مقصود نہیں ہو سکتا۔ صاف بات۔ والذی فطرنا، اور کس کی طرف سے آئی دلیلیں؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب یہ چاہتا ہے ہم موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمارا رب یہ چاہتا ہے موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوں، بھلے تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ہم موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فقض ما انت قاض، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ تو نے دھمکیاں لگا دی نا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی تمہیں سلیب دے دوں گا، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے، چونکہ ایمان آ گیا ہے نا، ایمان اپنی پوری حقیقت کے ساتھ آیا ہے، ہمیں حقیقت سمجھ آ گئی ہے، اور ہم یہ ایمان کسی لالچ کے لیے تھوڑی لائے ہیں، ہم کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے تھوڑے لائے۔ ہمیں تو صاف پتا تھا تیرا ساتھ چھوڑنے اور موسیٰ کا ساتھ دینے کا مطلب کیا ہے، ہم نے پہلے سوچا ہے، سمجھا ہے، پھر فیصلہ کیا ہے، جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ یہاں تو دھواں دھار تقریر کرو، خطبہ، درس، جمعہ، جلسہ، سب کچھ سنا دو، پھر بھی اسے کہو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی رکھ لو، پیارے نبی کی سنت ہے۔ کہتے ہیں اچھا سوچیں گے، مان گیا کہاں سنت ہے، پھر بھی کیا کہتا، اچھا سوچیں گے۔ اچھا بھائی، اس کا مطلب تو بڑا چودھری آدمی ہے جو سوچے گا، اللہ کا فیصلہ مانے کہ نہ مانے، حضور پاک کی سنت مانے نہ مانے، سوچ کر فیصلہ کرے گا تو، تیرا دل چاہے گا تو مانے گا، دل چاہے گا تو ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ دیکھو نا یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ جادوگر، ان کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا سوچ کے بتائیں گے، جب حقیقت سمجھ آئی فوراً اسی میدان میں فرعون کے سامنے سجدہ کیا اللہ کو، اور اعلان کیا ہے فرعون آج کے بعد سجدہ تجھے نہیں ہوگا، آج کے بعد سجدہ اللہ رب العالمین کو، جو کر سکتا ہے کر، ہم نہیں ڈرنے والے۔ فقض ما انت قاض۔ اور اگلا جملہ سنو، اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے، اللہ کا قول نہیں ہے یہ، قول ان جادوگروں کا ہے، لیکن اللہ نے نقل اسے کیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو ان کی بات اچھی لگی، اللہ کو ان کا قول اچھا لگا، فرعون کے سامنے ان کی تقریر اللہ کو اچھی لگی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کی۔ اس کا مطلب ان کا قول کس قدر اللہ کو پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہنے لگے او فرعون تو زیادہ سے زیادہ کر لے گا، ہماری دنیاوی زندگی ختم کر دے گا، بس دنیاوی زندگی، ہمارے پاس زندگی ہم گزار چکے 30 40 50 سال گزار چکے، باقی رہی نا 10 سال 20 سال پتہ نہیں کتنی ہے، وہ چھین لے گا ہم سے، تو اس کی دھمکی لگا رہا ہے، تو اس سے ڈرا رہا ہے ہمیں۔ یاد رکھ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ فرعون کے سامنے وہ چند گھڑیوں کے مسلمان تقریر کر رہے ہیں، یہ کوئی محدث نہیں ہے، یہ کوئی 50 60 سالہ مسلمان نہیں ہے، انہوں نے ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھا، انہوں نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے ابھی تک کوئی حج نہیں کیا، کوئی لمبے چوڑے وعظ نہیں سنے، اور ان کا ایمان دیکھو کس لیول کا ہے۔ کہہ رہے ہیں انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، کیوں؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے، ہم سے آج تک جو خطائیں ہوئی ہیں وہ معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور ہمارے وہ جرم بھی معاف کر دے جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، ہم وہ کام کرنے والے شاید نہیں تھے، تو نے کہا نہیں موسیٰ کو شکست دینی ہے، تم نے یہ کام بھی کرنا، یہ کام بھی کرنا، یہ کام بھی، یعنی جو تو نے ہم سے ظلم کروایا ہے نا، صرف اس لیے کہ تیرا شملہ بلند رہے، تو جیت جائے اور موسیٰ بظاہر ہار جائے،
ہم ان کی بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں جو تو نے ہم سے غلط کام کروائے۔ اور کہنے لگے واللہ خیر و ابقا، اور کہنے لگے کہ اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا، تو فانی ہے اللہ باقی ہے، تو ہم فانی کا ساتھ کیوں دیں، ہم تو باقی کا ساتھ دیں گے۔ پھر آگے کیا کہا سنو تقریر، انہ من یأت ربہ مجرما، جو اللہ کے پاس مجرم بن کر آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے تو جہنم ہے، ولا لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مرے گا نہ اس میں زندہ رہے گا، ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو اللہ کے پاس مومن بن کر آئے گا، قد عمل الصالحات، اور اس نے نیک اعمال کیے، فاولئک لہم الدرجات العلی، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں بلند درجات ہیں، جنات عدن، اور جنت عدن ہے، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ سب کچھ اس کو ملے گا جو اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے گا۔ یہ تقریر کس کی ہے؟ ان جادوگروں کی جو ابھی نو مسلم ہیں۔ کیسی کمال کی تقریر ہے، استقامت ہے نا اس میں، کوئی ڈر نظر آ رہا ہے، خوف نظر آ رہا ہے، کوئی لچک، کوئی مفاد، کوئی لالچ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، آخرت ہی آخرت، آخرت ہی آخرت، اللہ ہی اللہ، رب ہی رب نظر آ رہا ہے۔ جس کا مطلب جس کو رب کی صحیح پہچان ہو جائے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، وہ دنیاوی نقصان سے ڈرتا ہی نہیں، چونکہ دنیاوی نقصان سمجھتا ہی نہیں ہے، اصل نقصان ہے ہی آخرت کا نقصان ہے۔ یہ تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں اور جگہ بھی کیا۔ اچھا، اب جو انہوں نے کہا نا مجرم کون ہوتا ہے؟ مجرم وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے خدا کی نشانی آئے مگر وہ اسے نصیحت حاصل نہ کرے، دلائل کے باوجود حق کو قبول نہ کرے، ظاہری قوتوں اور مادی مصلحتوں سے باہر نکل کر حقیقت کا اعتراف نہ کرے، وہ مجرم ہوتا ہے۔ بتاؤ، آج دین کے حق ہونے میں کوئی شک ہے؟ قرآن کے حق ہونے میں شک ہے؟ لیکن بتاؤ، قرآن پاک نافذ ہے؟ قرآن کا نظام ہے؟ قرآن کے مطابق زندگی گزاری جا رہی؟ نہیں گزاری جائے، کیوں نہیں گزاری جائے؟ وجہ بتاؤ۔ اس کے لحاظ سے مجرم ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس آدمی نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنا دیا۔ پھر کہیں اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہیں تک آج ہماری بات ہوگی، اسی واقعہ پر ہم اپنی بات کا اکتفا کریں گے۔ بس اپنے اپنے ایمان ان کو ٹٹول لو، ان پہ نظر ثانی کر لو، گریبان میں جھانک لو، حقیقت جو ایمان کی ہے اس کو اپنے اندر پیدا کر لو، اور ان کا اور ہمارا ایمان، اس میں فرق صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایمان ذاتی طور پر کوشش محنت سے دریافت کر کے قبول کیا تھا، اور ہم نے صرف سن سنا کر قبول کیا ہے۔ اس میں ہماری کوئی خاص محنت کوشش کاوش نہیں۔ کوشش کرو، ایمان کو سمجھو، جب ایمان سمجھ میں آ جائے گا ہم بھی یہی بولیں گے، ہماری زبان سے بھی ایسے ہی بول نکلیں گے، ہماری سوچ اور فکر بھی یہی ہوگی، اللہ ہم سے بھی راضی اور خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسمان سے اعلان کرے گا، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ ان کے لیے یہ لکھ دو اور وہ لکھ دو۔ تو یہ ایمان بولتا ہے، اندر ایمان ہو تو بولے۔ کہتے ہیں نا برتن میں جو ہوتا وہی ٹپکتا ہے، جو اندر ہوتا وہی باہر نکلتا ہے۔ تو اندر اگر خالی ہے، ایمان نہیں ہے، پھر کھوکھلا پن ہے، اندر سے کچھ نہیں نکلے گا۔ لیکن اگر اندر ایمان ہے، ایمان کی حقیقت جاذبیت اور چاشنی ہے، پھر آپ کی زبان سے بھی ایمان، ہاتھ سے بھی ایمان، نظر سے بھی ایمان، سماعتوں سے بھی ایمان، ہر عضو سے ایمان نکلے گا۔ اور جب ہم سب کے جسم سے ایمان نکلے گا تو معاشرہ ایمان والا بن جائے گا۔ ایمان کی روشنی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی چمک اور دمک، اور ایمان کا خاصہ یہ ہے، یہ باقی تمام چیزوں کا خاتمہ کرے گا، ان اندھیروں کو مٹا دے گا، روشنی اور اجالے پیدا کر دے گا۔ تو جب حق اور حقیقت سمجھ آ جائے گی، تو آخری بات یہ ہے کہ ان کا جو ایمان تھا نا، یہ دلیل
اور شخصیت کا مقابلہ تھا، انہوں نے دلیل کو چنا، شخصیت کو رد کر دیا۔ یہ شرک اور توحید کا مقابلہ تھا، انہوں نے توحید کو چنا اور شرک کو رد کر دیا۔ یہ ایمان اور اس کے لیے ایمان اور اس کی طاقتوں کا مقابلہ تھا، اور انہوں نے ان طاقتوں کے ذریعے سے باطل کو شکست دے دی۔ تو یہی اللہ کا مطالبہ ہم سے، یہی واقعہ بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے، بار بار ہم اس کو سنیں اور سن کر کے اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو ایسا مضبوط بنائیں، اور اللہ کے لیے حق کا ساتھ دینے کے لیے ہم میدان عمل میں نکلیں اور کھڑے ہو جائیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں سامان جمع کیا جا رہا ہے سیلاب متاثرین کے لیے، تو آپ تمام بھائیوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ جو آپ کے پاس ہے تو اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے ہم بھیجیں تاکہ ہمارا بھی حصہ پڑ جائے، درد کا درما ہو جائے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میرے پاس تو بہت تھوڑے پیسے ہیں، میں اس میں سے کیا دوں۔ نہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ مال لاؤ، تو بعض صحابہ کرام نے تو بہت مال دیا، کچھ غریب صحابہ تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو ایک صحابی ایک یہودی کے باغ میں رات بھر کھجوروں کے باغ کو پانی دیتے رہے، صبح اس نے کھجوریں دی، تھوڑی سی چند کلو کھجوریں، ان میں سے آدھی وہ اپنے گھر والوں کو دے آئے اور آدھی ساتھ لے آئے۔ تو جب منافقین نے سنا نا کہ یہ صرف 1-2 کلو تھوڑی کھجوریں لائے ہیں، ٹھٹھا مذاق اڑایا کہ ہاں تمہاری ان کھجوروں سے تو غزوہ تبوک فتح ہوگا، مذاق اڑایا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے کیا کیا؟ جو کھجوروں کا بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا نا، اس ڈھیر کے اوپر وہ تھوڑی سی کھجوریں بکھیر دیں کہ دیکھو یہ سب پر غالب آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تھوڑا ہے تھوڑا لاؤ، زیادہ ہے زیادہ لاؤ، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، حصہ ڈالو۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ بھاگ لگا دے گا، قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ عافیت دے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔